السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اپنے اپنے مائک بند کر دیں جو آن لائن ہیں اپنے مائک بند کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج ہم جو اپنا پروگرام ہے اس کی ترتیب بدل رہے ہیں۔ آج ہم پہلے قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر وہ پہلے کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرے سیشن میں ہماری گرامر ہوگی۔ تو آج کی جو پہلی صورت ہے اس کی پہلے آپ تلاوت سن لیں۔ ایک منٹ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ آج کی ہماری پہلی صورت ہے سورہ قریش۔ تو اس کا پہلے ترجمہ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لإیلاف محبت ڈالنے کے لیے، یعنی دل میں محبت ڈالنے کے لیے، قریش کے۔ تو لإیلاف قریش کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، ایلافہم ان کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، رحلہ سفر پر، الشتاء سردی، والصیف اور گرمی، یعنی سردی اور گرمی کے سفر میں، سردی اور گرمی کے سفر میں ان کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب هذا البیت، رب کی، هذا البیت جو اس گھر کا رب ہے، یعنی اس گھر کے رب کی وہ عبادت کریں۔ بس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی جس نے اطعمہم کھانا دیا انہیں، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور انہیں امن دیا، من خوف سے بچا کر۔ یہ جو صورت ہے سورہ قریش، یہ صورت مکہ میں رہنے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، قریش یہ قبیلہ تھا مکہ میں، اور مکہ میں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، تو انہی کے نام سے یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اور یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ احسانات میں پہلا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں سردیوں اور گرمیوں کے موسم میں سفر کی محبت جو ہے وہ ان کے دل میں پیدا کر دی۔ اب یہ پورے سال کے اندر 2 سفر کرتے تھے،
ایک سفر سردیوں میں اور ایک سفر گرمیوں میں۔ سردیوں میں ان کا سفر یمن کے علاقے کی طرف ہوتا تھا، اور گرمیوں میں ان کا سفر جو تھا وہ شام کے علاقے کی طرف ہوتا تھا۔ اور اس سفر میں یہ لوگ تجارت کرتے تھے اور اپنے شہر مکہ کے لیے جو چیزیں وہاں مکہ کے لیے ضروری ہوتی وہ ان ملکوں سے خرید کر اپنے شہر مکہ میں لے کر آتے۔ تو یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا، یہ سفر طویل سفر، اور یہ طویل سفر اس زمانے کے اندر یا اونٹوں پر ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا یا گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا۔ تو اتنے طویل سفر کے لیے نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں اس چیز کی رغبت کو پیدا کیا، اس سفر کی محبت کو پیدا کیا، تاکہ یہ اس سفر کے لیے نکلیں اور اپنے شہر مکہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے جو کچھ بھی وہاں سے کما کر لا سکتے ہیں وہ یہ وہاں سے کما کر لے کر آئیں۔ تو یہ اللہ نے یہاں پر ان پر بطور احسان تذکرہ فرمایا کہ لِإِيلَافِ قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اب محبت کس چیز کی ڈالی اللہ نے کہ ان کے لیے سردی کے سفر اور گرمی کے سفر کی محبت اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈال دی۔ اب یہ سفر کی محبت انہیں پھر کھینچ کھینچ کر لے کر جاتی اور اپنا سفر کرتے اور جا کر ان علاقوں میں سے اپنی تجارت کرتے ان علاقوں میں، اور تجارت کے نتیجے میں جو مال کماتے یا جن چیزوں کی مکہ میں ضرورت ہوتی وہ وہاں سے لے کر آتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان کے بعد اب اللہ کو جو ان پر حق ہے کہ اس احسان کے شکر میں نے کیا کرنا چاہیے اس کا تذکرہ کیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب ان کو چاہیے کہ جس اللہ نے ان پر یہ احسان کیا ہے یہ اپنے اس اللہ کی عبادت کریں، اس رب کی عبادت کریں، وہ رب کے جو اس گھر کا رب ہے کہ جس کے گھر کے ارد گرد یہ مکہ والے رہتے ہیں، یعنی بیت اللہ۔ مکہ میں قریش جو ہیں یہ وہیں بیت اللہ کے ارد گرد ان کے گھر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ان پر یہ حق ہے کہ یہ اللہ کی اس گھر کے رب کی عبادت کریں کہ جس رب نے ان کے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ اور مزید اپنے احسان کا تذکرہ اللہ نے کیا، الذی اطعمہم، وہ اللہ جس نے ان کو کھانا دیا، کھانا کھلایا، من جوع، بھوک میں۔ اگر یہ سفر کر کے یمن اور شام کے علاقوں میں نہ جاتے تو مکہ تو پہاڑی علاقہ ہے، نہ وہاں پر کوئی غلہ ہو، نہ وہاں پر اناج ہو، نہ وہاں پر پھل ہو، تو اس کے لیے خوراک کے سارے بندوبست ان کے لیے یمن اور شام سے آنے والا جو غلہ ہوتا، اناج ہوتا، اسی سے ان کے لیے سارے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا۔ تو یہ بندوبست کس نے کیا؟ اللہ نے ان کے دلوں میں وہ محبت ڈالی، اس محبت کے نتیجے میں انہوں نے سفر کیے، اور وہاں کے سفر کر کے وہاں سے ان کی تجارتوں میں اللہ نے برکت ڈالی، اور انہوں نے رزق کمایا، وہاں سے غلہ لیتے اور اپنے مکہ میں آ کر خود بھی کھاتے اور اہل مکہ کو بھی کھلاتے۔ تو یہ سارے بندوبست اصل میں کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے کہ جس نے ان کو ایسی جگہ پر کھانے اور پینے کی چیزوں کا ایسا بندوبست کر دیا کہ بھوک جو ہے وہ ان کی اللہ نے مٹا دی۔ تو اللہ نے اس بھوک میں ان کو کھانے کے لیے دیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اس خوف کے وقت میں آمنہم، ان کو امن دیا، من خوف، خوف میں۔ اصل میں یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ بیت اللہ سے باہر یعنی مکہ سے باہر یہ عرب کے لوگ جتنے بھی تھے، ان لوگوں کے ہاں اتنا امن نہیں تھا۔ وہاں پر چوری چکاری، لڑائی جھگڑے، دنگا فساد، اور اسی طریقے سے غریبوں کو ان پر ظلم ہونا، لوگوں کو اٹھا لینا، لوگوں کو مار دینا، تو یہ چیزیں بڑی عام تھی مکہ سے باہر۔ لیکن مکہ ایک ایسا شہر تھا کہ جس شہر کی دنیا کے جتنے بھی
جو بھی عرب لوگ تھے وہ تمام عرب ان کا بڑا احترام کرتے تھے، مکہ کا بھی احترام کرتے تھے، ان کے دلوں کے اندر مکہ کی محبت موجود تھی، اور اسی طرح اہل مکہ کا بھی وہ احترام کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ ایک شہر بڑا امن والا شہر تھا، اور پھر دوسری چیز کہ ان کو خود کو بھی ایک اللہ کی طرف سے یہ تحفظ حاصل تھا کہ یہ کہیں باہر سفر پر بھی جاتے تو دوران سفر بھی ان کو لوگوں کو پتہ چلتا اہل عرب کو کہ یہ مکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ ان کو پھر تنگ نہیں کرتے تھے، پریشان نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک اور خصوصی انعام اللہ تعالیٰ کا کہ جو اللہ نے ان کے اوپر کیا ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ خصوصی انعام کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کا تذکرہ کر کے ان سے ڈیمانڈ کس چیز کی ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اترے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی وہ سارا اس زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا کہ یہ لوگ مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے، جو پیغام دیا، انہوں نے آپ کی دعوت کو ماننے کی بجائے اور آپ کے جو دعوت اس پر عمل کی بجائے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ تو اب ان کو یہ چاہیے کہ یہ مخالفت نہ کریں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اور اس رب کے گھر کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اس پیغام کو یہ قبول کریں اور مانیں، اس پر عمل کریں۔ تو یہ مختصر سی اس کی تشریح ہے۔ اب اس کے بعد ہم اگلی صورت جو ہے اس کی تلاوت یہیں سے ہم آپ کو سنوائیں گے، اور تلاوت جو یہاں سے سنوانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھے تلفظ کے ساتھ آپ اس تلاوت میں کسی کا مائک چل رہا ہے کسی کا، اللہ آپ لوگوں کو کہا بھی گیا ہے کہ ابھی اپنے مائک بند رکھا کریں۔ اب اگلی صورت سنیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ دوسری صورت ہم نے سنی، سورۃ الفیل۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اس صورت کے اندر جو کہ ہاتھیوں کی نسبت سے ایک واقعہ ہے، تو اسی کے نام سے اس صورت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیف فعل کیسا کیا، ربو کا تیرے رب نے، بے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اصحاب یعنی جو اصحاب کا یہ معنی بھی ہوتا ہے، اصحاب الفیل یعنی فلاں کسی چیز کی طرف اس کو نسبت دینے کے لیے، اصحاب الفیل ہاتھی والے۔ تو کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یا ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ علم یجعل کیا نہیں، یجعل کر دیا، کیدہم ان کی چال کو، فی تضلیل بیکار، یعنی کیا علم کیا نہیں، یجعل کر دیا، بنا دیا، کیدہم ان کی چال کو، فی تضلیل بیکار، یعنی کیا اس نے ان کی اس چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ
व अरसला और उसने भेजे अलैहिम उन पर तैरन तैर परिंदों को कहते हैं तैरन परिंदे अबाबील अबाबील हमारे ज़्यादा मशहूर है कि ये किसी चिड़िया का नाम है या किसी परिंदे का नाम है, तो ये बात गलत है। अबाबील किसी परिंदे का नाम नहीं है। अरबी में अबाबील परिंदों के जो ग्रोह होते हैं उस मजमुई ग्रोह को अबाबील कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर मशहूर है अबाबील आ गई सी जी होते वो केड़ी अबाबील आ गई सी वो जी छोटी जी चिड़ी है जो उन्होंने अबाबील कहते हैं। तो ये हमारे वहाँ पर माशाल्लाह लोगों को अरबी बहुत आती है, तो माशाल्लाह लोगों को सुना रहे होते जी अबाबील छोटी जी चिड़ी आ गई। तो वो अबाबील परिंदों के ग्रोह उसको अबाबील कहते हैं। तो तैरन अबाबील परिंदों के ग्रोह, परिंदों के लिए लफ्ज है तैरन तैरुन तैरन, ये है परिंदे। अबाबील ग्रोह यानी परिंदों के ग्रोह, यानी उसने उन पर भेजे परिंदों के ग्रोह। तरमीहिम तरमीहिम वो फेंकते थे, क्या करते थे? तरमीहिम वो फेंकते थे, कौन? यानी परिंदे। बेहिजारा हिजारा कहते हैं पत्थर को, बेहिजारा तरमीहिम वो फेंकते थे उन पर, बेहिजारा पत्थर, और हिजारा कंकर जो होती है ना छोटे उनको भी कहते हैं। हिजार अरबी में हजर अस्वद सुना है ना आपने, वो इसी से। तो हिजारा कंकर या पत्थर, मिन सिज्जील ये पत्थरी ऐसे पत्थर हैं, सिज्जील उस पत्थर को कहते हैं जो पकी हुई मट्टी होती है ना, पकी हुई मट्टी उसके आप देखेंगे खिंगर नुमा पत्थरियां होती हैं वो छोटी छोटी, जिनकी छोटी छोटी नोक भी होती है, उसको खिंगर की पत्थरियां कहते हैं। यानी पकी हुई मट्टी, ये ज्यादातर आपको कहीं पहाड़ों पे ऐसे पहाड़ के जहाँ पर कोई पहाड़ को ऐसी जगह के जहाँ पर कोई पहाड़ों की पत्थरियां को जली हुई हो, और ऐसी के अब पट्ठियां भी मेरे ख्याल होंगे इस तरह खिंगर, ये पट्ठों के भट्टे जो है ईंटों वाले, तो इस तरह उसको खिंगर की जो है ना पत्थरी कहते हैं। इस तरह की वो पत्थरियां थी, उसको सिज्जील कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिज्जील। फजअलहुम बस उसने उनको कर दिया कास्फिम कास्फिम भूस, भूस या तूड़ी भी कह सकते हैं आप इसको। कास आसफुन जो दाना होता है ना गन्ने का, जैसे गंदम ले ले, उसके ऊपर जो छिलका हो ना, छिलका, उस छिलके को कहते हैं आसफुन, समझ गए ना? और उसी की तूड़ी बनती है फिर। तो लिहाजा फजअलहुम बस उसने उनको कर दिया कास्फिन कास्फिन भूस की तरह या तूड़ी की तरह, माकूल खाई हुई। यानी बंदा जानवर पाना है ना तूड़ी पट्ठे पाओ, तो वो जानवर खाने के बाद जनाब वो जो सारा खराब खरूब करके पीछे चीज जो बची होती है ना, इस तरह की जनाब वो हालत बिगड़ी हुई, वो बिगड़ी हुई हालत उनकी कर दी अल्लाह ताला ने। अब ये सूरतुल फील, इसका शान नज़ुल क्या है? अब्रहा यमन का बादशाह था, ईसाई बादशाह था। वो इस बात से बड़ा जेलस था कि लोग मक्का क्यों जाते हैं। मक्का की इबादत गाह, अल्लाह का घर बैतुल्ला, वहाँ पर लोग कसरत से जाते हैं और वहाँ पर लोग जाके इबादत करते हैं। तो उसने ये चाहा कि लोग मक्का जाने की बजाय यहाँ हमारे इलाके यमन में अपनी इबादत के लिए आए। इसके लिए उसने एक बहुत बड़ा चर्च तामीर कर दिया। बहुत बड़ा चर्च तामीर करके उसने ये चाहा कि अब लोग इबादत के लिए मक्का में ना जाएं, बल्कि लोग अल्लाह की इबादत करनी है तो यहाँ चर्च में इबादत करने के लिए यमन की तरफ आए। इसके लिए तफासिर में बहुत सी बातें लिखी गई हैं कि किसी ने उसके चर्च में जाके गंद मार दिया और पता लगा उसको कि ये किसी मक्का वाले ने ऐसा काम किया है, तो वह फिर उसके बदले में वो अपने वहां से उसने फिर
अपनी फौजों को इकट्ठा करके हाथी उसने साथ लिए और ये प्रोग्राम बनाया कि वो मक्का में जाकर अल्लाह के घर को गिरा देगा ताकि लोग जो उधर जाते हैं वो लोग उसकी तरफ यानी मक्का की तरफ ना जाएं, और जब वो घर ही खत्म हो जाएगा, घर नहीं रहेगा, तो लोग उधर नहीं जाएंगे और हमारा जो चर्च है यमन का, इसके ऊपर हम काम करेंगे और लोगों को इधर की दावत देंगे, तो लोगों की अक्सरियत जो है फिर वो इधर यमन में आएगी। तो इस मकसद के लिए उसने एक लश्कर तैयार करके और हाथियों को साथ लेकर वो यहाँ पर मक्का की तरफ चल दिया। अब जब मक्का से आगे, मक्का के करीब मिना और मुजदलफा वादी मुहस्सर एक जगह है, वहां पर वो पहुंचा, तो वहां पर पहुंच के उसके हाथियों ने आगे चलने से इनकार कर दिया और उसके हाथी जो हैं वहीं पर बैठ गए। अब बड़ी कोशिश करती रही उसकी फौज और उसारे के ये हाथी आगे को चलें। आपने तो शायद किसी ने उमरा करने आप गए, लेकिन शायद आपने ज़ियारत उस जगह की है कि नहीं। वो वादी, वहाँ पर आज भी वो वादी मौजूद है और ये मिना और मुजल्फा में खैमे लगते हैं, लेकिन उतनी वादी के हिस्से में खैमे नहीं लगाए जाते। तो वो उस वादी के अंदर जो है वहाँ पर आकर इसका लश्कर वो ठहराव उसका हुआ, उसने पड़ाव डाला। अब प्रोग्राम यही है कि हम मजीद आगे बढ़ के हमला करेंगे बैतुल्लाह पर और बैतुल्लाह को गिरा देंगे, लेकिन उसके हाथी आगे नहीं चल रहे थे। अब वो अपनी प्लानिंग तो वहां बैठा करता रहा, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अपने फैसले हैं, और जो अल्लाह के घर को गिराने की कोशिश करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेने पर पूरी कुदरत रखता है। तो यहाँ मुफस्सरीन ने एक वाक़या भी नकल किया है कि इसके फौजियों ने, अबरहा के फौजियों ने मक्का वालों के ऊँट पकड़ लिए ताकि मक्का वाले जो हैं वो हमारे साथ आकर उलझें और हमारे लिए एक इस लड़ाई और इस जंग का जो मजीद रास्ता हमवार हो। और उन्हीं में उसने अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट जो हैं वो भी उसने पकड़ लिए थे। तो जब अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेने के लिए उसके पास गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने उसको कहा कि अभी मेरे ये ऊँट तुमने पकड़ लिए हैं तुम्हारे फौजियों ने, वो मेरे हवाले कर दो। तो अब्दुल मुत्तलिब को उसने अबरहा ने कहा कि तुम अजीब इंसान हो, मैं तुम्हारे शहर को बर्बाद करने के लिए आया बैठा हूँ और तुम्हारे शहर में जो घर बना हुआ है अल्लाह का उसको गिराने के लिए आया हूँ, उसकी तुम मुझसे बात नहीं कर रहे और तुम मुझसे जो है अपने ऊँटों की बात कर रहे हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा देखो तुम्हारे पास मेरे ऊँट हैं तो मैं तुम्हारे साथ अपने ऊँटों की बात करूंगा, रही उस घर की बात, जिसका घर है वो जाने और तुम जानो, मैं इसमें नहीं पड़ता, वो खुद ही अपने घर की हिफाजत कर लेगा। तो ये बात कहकर अब्दुल मुत्तलिब वहां से आ गए। और उसके बाद बास जैसे अल्लामा इब्न कसीर ने ये लिखा है, अब्दुल मुत्तलिब ने आकर फिर बैतुल्लाह की चादर से लिपट कर फिर अल्लाह की बारगाह में दुआएं की थी कि अल्लाह तो अपने इस घर की हिफाजत कर। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस खालिक और उस मालिक ने जिस तरह अपने घर की हिफाजत की है वो अल्लाह ताला ने यहाँ तज़किरा फरमाया है कि क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया, क्या हमने उनकी जो तदबीर थी या उनकी जो चाल थी उसको हमने बेकार नहीं कर दिया। कैसे बेकार किया कि हमने परिंदों के ग्रोह भेजे और वो परिंदों के ग्रोह क्या करते थे, तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील, उन्होंने सिर्फ छोटे छोटे कंकर, छोटे 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 कंकर जो हैं, छोटे छोटे कंकर जो हैं, छोटे छोटे कंकर जो हैं वो उन्होंने उनके ऊपर फेंके। तफसीर में है कि ये जो छोटे छोटे कंकर थे ना, हर परिंदे के पास तीन तीन कंकर थे सिर्फ, एक उनकी चोंच में था और दो उनके पंजों के अंदर थे। और आके करते क्या थे, सिर्फ ऊपर से उन पत्थरों को फेंक देते थे, ये नहीं कि हम मारते हो, नहीं, सिर्फ ऊपर से अपनी चोंच पे से छोड़ देते और अपने जो पंजे हैं उनमें से उन कंकरों को छोड़ देते। अब वो कंकर जिस जिस बंदे को लगता था वो बंदा यूं हो जाता था कि जैसे कोई बम ब्लास्ट होके उस बंदे के जिस्म के चीथड़े उड़ गए हों और उस बंदे के पुर्जे उड़ गए हों, ये सूरत और ये कैफियत हो गई थी। यही तो अगली आयत में अल्लाह फरमा रहे फजअलहुम कअस्फिन माकूल, ये नहीं कि वो मर गए, नहीं,
ان کو اللہ نے یوں کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے، کھائی ہوئی توڑی ہوتی ہے، چورا چورا کر کے اللہ رب العزت نے ان کو رکھ دیا۔ اور کس چیز کے ذریعے؟ صرف چھوٹے چھوٹے جو پتھر اور کنکر ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے۔ یہاں سے آپ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ 5-6 فٹ کا بندہ، اس کے اندر جو تکبر اور غرور بہت زیادہ ہے اور بڑا بگڑا ہوا ہے اور بڑا یہ اپنے آپ کو فنے کا سمجھتا ہے، فنکار سمجھتا ہے، اللہ کی قسم میرا اللہ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، اپنے نافرمانوں کو تباہیوں اور بربادیوں سے دوچار کر کے رکھ دے گا۔ یہ انسان جو اپنے آپ کو آج، جو صحت مند انسان، خاص کر دولت بھی ہو، صحت بھی ہو، مال بھی ہو، تو اکڑ بھی ہے اس میں، پھر تکبر بھی ہے اس کے اندر، اور بڑا جناب آج دیکھیں، آج ایک ویڈیو دیکھی ہے، آپ سب نے دیکھی ہوگی، وہ ویڈیو بڑی وائرل ہے اور باقاعدہ پاکستان کے میڈیا پر بھی وہ خبر آئی ہے کہ کسی ایک سکول کے اندر ایک ٹیچر جو ہے وہ ٹریننگ دے رہا ہے ٹیچروں کو، اور نوجوان بندہ، یار آپ دیکھیں کتنا صحت مند آدمی، اور جناب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اگلے لمحے کے اندر اس دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیں، آپ کو اللہ رب العزت دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے جائے، اب کیا کر رہا ہے، کتنے آرام سے وہ پڑھا رہا ہے اور کتنے سکون کے ساتھ جناب وہ تعلیم دے رہا ہے، اور کس انداز کے اندر، ایکٹیو انداز کے اندر، بالکل جناب چست اور بہترین اس کی صحت، اس کی جناب جو کیفیت ہے بڑی زبردست ہے، لیکن یار ایک لمحے کے اندر، ایک جھٹکے کے اندر ہی بیٹھتا ہے اور گر جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ ہے انسان کی اصل، یہ انسان کی حقیقت، لیکن یہ انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا فنکار اور بڑا اپنے آپ کو جناب یہ بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میرے بچوں اور میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، اپنے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کیجئے۔ اس اللہ کے لیے اپنے بندوں کو کسی بھی جگہ پر پکڑنا اور ان پر جو ہے اپنی گرفت مضبوط کرنا اور انہیں کسی انجام سے دوچار کرنا اللہ کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے۔ وہ یہ کام کلمہ کن سے بھی کر سکتا ہے اور وہ یہ کام اپنی کسی مخلوق سے بھی لے سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ جو ٹکرانے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا، کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے کوشش کی، اللہ نے ان کا یہ برا انجام کر دیا۔ اور آپ یہ بات بھی دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے وہاں کے مکہ کے لوگوں کو، اصل میں یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے کا ہے، صرف 50 دن پہلے کا۔ اب اہل مکہ کو یہ واقعہ بھولا نہیں تھا، اہل مکہ کو یہ واقعہ یاد تھا۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن کے اندر کر کے ان اہل مکہ کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو میرے محمد کی مخالفت کرنے والوں، جو میری مخالفت کرتے ہیں، میرے کسی نبی کی مخالفت اگر کرو گے تو ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس انجام کو اپنی آنکھوں کے سامنے تم نے دیکھا ہے، لہذا اپنے آپ کو درست لائن پہ لے آؤ۔ لیکن انسان دیکھ لیجئے کتنا ضدی اور ہٹ دھرم ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اور پیارے نبی سے یہ بات سننے کے بعد بھی مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ بعد میں جب پھر فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ انسان کی یہ ڈھٹائی اور انسان کے اندر یہ تکبر اور یہ انسان کے اندر یہ جو سختی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے، بڑی خوفناک ہے۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ ڈھٹائیاں تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یار۔ ہمارا معاشرہ بھی ڈھیٹ ہو چکا ہے، تکبر ہے، غرور ہے۔ کیسے آپ مومن اور مسلمان ہیں کہ آپ کو دین کی بات سمجھائی جائے، دین کی بات بتائی جائے، دین کی طرف ترغیب دلائی جائے، آپ کے اوپر اثر ہی نہ ہو، وہی سستیاں ہوں، وہی غفلتیں ہوں، وہی لاپرواہیاں ہوں۔ اٹ مینز آپ کے اندر، کسی کے اندر تھوڑی سختی ہے اور کسی کے اندر زیادہ سختی ہے، کسی کے اندر تھوڑی لاپرواہی ہے اور کسی کے اندر بڑی لاپرواہی۔ اور سنیے گا میری بات،
جس کے اندر چاہے تھوڑی سی بھی لاپرواہی ہے اس کی اصلاح کے لیے جتنی بھی جان مار لی ہم نے وہ اس کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ دل سخت ہو گئے, دلوں کی سختی. تو اللہ کے بندو ایسا وقت آنے سے پہلے کہ جب کوئی اللہ کی پکڑ آ جائے اور کوئی سزا آئے اپنے آپ کو درست کر لیجئے. تو آج یہ دونوں صورتیں ہم نے انشاءاللہ مکمل کر لی. اب اگلا سبق ہمارا آج گرامر کا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کچھ الفاظ میں بھیج رہا ہوں, ان کی ایکسرسائز کرنی ہے ہم نے. اور ضمیر متصل, یہ میسج آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا لگتا ہے. دیکھا ہے یہ والا؟ یہ نکالے میسج. لاسٹ میرا میسج آپ دیکھیں جو آج میں نے لاسٹ آخری میسج آج بھیجا ہے, جو یہ والا میسج, اس کی آج ایکسرسائز کرنی ہے ہم نے. اور میں اس کی ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر عرض کر دوں, میری پہلے بات سن لیں, آپ چھوڑ دیں, اپنے موبائلوں سے نظر ہٹائیں اور میری بات کی طرف کان دھریں. آپ دیکھیں, عربی لغت کو جاننے کے لیے, عربی زبان کو جاننے کے لیے, اور جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا کہ قرآن حکیم کی جو لینگویج ہے وہ عربی ہے. اور عربی بول چال کی جو ہم نے یہ کلاس شروع کی ہے, اس کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. بول چال آپ نے کیا کرنی ہے اور یہاں پر کون سی بولی جاتی ہے یہ. تو اس میں یہ جو میں نے اسم ضمیر شروع کیا ہے, قرآن حکیم میں بہت کثرت سے اس کا استعمال ہے, بہت کثرت سے اس کا استعمال ہے. اور جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی نا تو آپ کو بہت سی جگہوں پر ترجمہ کرنے کے اندر بڑی آسانی ہو جائے گی. اچھا, اب چونکہ یہ ویری 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 امپورٹنٹ تھنگ, بہت اہم ہے یہ, اس کو آپ نے سیکھنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. آپ کو نہیں آ رہا, نو پرابلم, میں آپ کو پھر سکھا دوں گا. آج نہیں آئے گا, میں آپ کو کل پھر پڑھا دوں گا. آپ کو کل نہیں آئے گا, میں پرسوں پھر پڑھا دوں گا. آپ کو پھر نہیں آئے گا, میں اگلے دن پھر پڑھا دوں گا. آپ کو اس ہفتے نہیں آئے گا, اگلے ہفتے میں پھر پڑھا دوں گا. تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. بس اے نامر یار یہ مشکل, اچھا مشکل ہے نہیں, شیطان نے یہ مشکل آپ کے لیے بنانا ہی بنانا ہے. آپ نے انگلش میں یاد کر لیا ہی, یہ جناب پروناؤن ہی, اس کا تھرڈ پرسن, ہم, ہر, یہ سارے ہم کو آتے ہیں, اس کے سیکنڈ تھرڈ پرسن سب ہم کو آتے ہیں. وہ بڑے آسان ہمارے لیے ہو گئے. دے, دیم, دیئر, انگلش ہے نا, ویری ایزی. آپ یقین جانا یہ انگلش سے زیادہ ایزی اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں اس کے اوپر نا, تو بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے نا, آئی, اس سے می, وہی, وہی سے اس. بس یہی ہے جو ضمیر سے آپ نے ہی سے ہر ہم کیا, آپ نے ہوا سے ہو کرنا ہے, ہیا سے ہا کرنا ہے, اور ہما ویسے ہی رہا, ہوم بھی ویسے ہی رہا. ٹھیک ہے نا, اور مؤنث پہ ہیا ہا بنی, ہما ویسے ہی ہے, ہن ویسے ہی ہے. اچھا, اب آ جائے حاضر کے سیغے کے اندر, انت وہ قاف پہ تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد انتما وہ قما میں تبدیل ہو جاتا ہے. انتم وہ قم میں تبدیل ہو جاتا ہے. انتی مؤنث وہ قاف زیر کی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور انتما وہ قما میں تبدیل ہو جاتا ہے. انتن وہ کننا میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور انا, انا یہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. کس میں؟ یا. یہ یکا, نہیں سمجھ آ رہا تو اس طرح سمجھ آ جائے گا. یہ پڑھی ہوئی ہے نا, یا عربی میں یا پڑھتے ہیں, اردو میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ یکا. نہیں سمجھ آ رہے, آپ حیرت سے دیکھ رہے ہو, مجھے لگ رہا آپ کو سمجھ نہیں آئی. یہ نہیں سمجھ آئی, یہ کیوں کہتے ہیں یہ, ہاں ہاں ایسی ہے. چلو شکر ہے سمجھ آ گیا آپ کو. اچھا, اور یعنی انا کس میں تبدیل ہوا؟ یا میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے,
اور नहनो वो नून अलिफ ना में तब्दील हो जाता है ज़मीर मुत्तसिल में। अब आपने ये मश्क करनी है इंशाअल्लाहुल अजीज। ते तुसी सीधे हो जाओ ते ऑनलाइन जेड़े बैठे वो भी जनाब होशियारी बिल्कुल तैयारी पकड़ लो, तो कोई मसला नहीं। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आपको सिखाने के लिए और आपकी तरबियत के लिए हम ये एक्सरसाइज करने लगे हैं। मेरा लास्ट आज का मैसेज खोल लें और इस लास्ट मैसेज के ऊपर हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, पहला है लफ्ज बैतुन। क्या लफ्ज है? क्या लफ्ज है? बैतुन। बैतुन, बैत माने, मैंने माना भी लिखा हुआ है इसका। इसका माना घर, हाउस। अच्छा, अब हमने इसके जुमले बनाने हैं, सुनिएगा तवज्जो से। पहले सुन ले, पहले मैं बनाता हूं, पहले मैं बनाता हूं, फिर आप बनाएंगे। चलो ठीक है। पहले सब मुझे सुने कि मैं इसके जुमले कैसे बना रहा हूं। आपने कहना है उसका घर, उसका घर, और जिसका कह रहे हैं वो मुजक्कर है। वो क्या है? मुजक्कर है। मसलन जुबैर इधर नहीं बैठा, वो उधर बाहर है, तो मैंने बताना हो कि उसका घर यानी जुबैर का घर, तो उसका घर बैतुहु। क्या कहेंगे? बैतुहु। क्या लगाएंगे? क्या लगाया मैंने? वो हे लगाइए बस, हे पे शू। क्या लगाइए? अरबी में हा, हा, हा। उर्दू में हे पे शू। बैतुहु तर्जुमा क्या बना? उसका घर। क्या बना? बैतुहु, उसका घर। यार इजी है यार, सौखा है, मुश्किल है यार। मैं पढ़ रहा हूँ, पहले मेरा सुने सबक आप, फिर मैं आपका सुन लूंगा। अच्छा, अब मैंने कहना हो जुबैर और जुबैर का भाई, इन दोनों का घर, दो बंदों का घर, और दोनों मुजक्कर हैं। बैतुहुमा। क्या कहेंगे? उन दोनों का घर। क्या तर्जुमा? उन दोनों का घर, उन दोनों का घर, उन दोनों का घर। अच्छा जी, अब दो से ज्यादा लोग हैं, जुबैर की फैमिली है, तो हमने कहना है उनका घर, उन सब का घर यानी। तो क्या कहेंगे? बैतुहुम। पहले मेरा सबक सुन लो, तो मैं सुनना फिर तनवाना नहीं। बैतुहुम क्या कहेंगे? बैतुहुम। ओके, क्लियर है? इट्स ओके। अब आगे मुअन्नस। अब क्या है? मुअन्नस। मुअन्नस में फातिमा है, और हम कहने लगे कि फातिमा का घर, तो अगर नाम के साथ कहेंगे तो कहेंगे बैतु फातिमा, फातिमा का घर। अब फातिमा का नाम नहीं लेना, उसकी हमने जो है ना प्रोनाउन के तौर पर उसकी जो ज़मीर इस्तेमाल करनी है, तो बैतुहा। क्या कहेंगे? बैतुहा। मुजक्कर में था बैतुहु, मुजक्कर में क्या था? बैतुहु, और मुअन्नस के लिए क्या है? बैतुहा। इट्स ओके, क्लियर है? अच्छा, अगली बात सुने, अगली सुने बात, अगली सुने, अगली सुने। अब है दो बेटियां फातिमा और खदीजा। फातिमा और खदीजा मिसाल दे रहा हूं वैसे ही। तो भाई तो खदीजा थी व फातिमा, उन दोनों के नाम की जगह हम इस्तेमाल करेंगे बैतुहुमा। क्या इस्तेमाल करेंगे? मुजक्कर में भी हुमा और मुअन्नस में भी हुमा चेंज नहीं होता, तस्निया चेंज नहीं होता। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, वो पक्की कर लो कि हुमा, मुजक्कर में भी हुमा, मुअन्नस में भी हुमा। और हुमा किसके लिए यूज होता है? दो के लिए, दो के लिए। ओके, अगली गल। अब वो ज्यादा हैं, ठीक है ना, वो तीन चार हैं खवातीन, तो उनका घर, उन खवातीन का घर, समझ गए ना? तो मुजक्कर में हमने कहा था बैतुहुम, लेकिन यहां कहेंगे बैतुहुन्न, बैतुहुन्न। हम उधर हम मुजक्कर में, इधर हुन्न। इट्स ओके, क्लियर हो गया?
اب یہ ہے وہ جو غائب ہیں یہاں پر، ان کی بات ہم نے کی. اب بات کریں گے جو حاضر بیٹھے ہیں. اوکے، حاضر کے سیغے میں ہم بیت کو کیسے استعمال کریں گے؟ میں نے کہنا ہے آپ کا گھر، آپ کا گھر، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے لیے کیا لگتا ہے بعد میں؟ کاف زبر کاف، کاف زبر کا. کیا لگتا ہے؟ کاف زبر کاف. کون سی کاف؟ دو نقطے والی کاف نہیں، دوسری کاف. ٹھیک ہے نا؟ نہیں سر، دو نقطے والے نہیں آئے گی یہاں پر، دوسری کاف. اس لیے بتا رہا ہوں کون سی کاف آئے گی؟ جو سیدھی کاف ہے جس میں دو نقطے نہیں ہیں. اوکے، جو کپڑے کے لفظ میں پہلے کاف آتی ہے وہ والی. کپڑا آپ پڑھتے نا کپڑا، تو اس کے شروع میں کون سی کاف آتی ہے؟ سیدھی جو کاف ہے وہ والی. وہ والی کاف زبر کا یہاں پر لگے گی. اب میں کہنے لگا ہوں، سنیے گا، آپ کا گھر، تو میں نے کہنا بیتو کا. کیا کہنا ہے؟ بیتو کا. دونوں کا گھر، بیتکما. دونوں کا گھر کیا کہوں گا میں؟ بیتکما. اچھا، دو سے زیادہ کا گھر ہے تو بیتکم. کیا کہوں گا؟ بیتکم، تم سب کا گھر. اٹس اوکے، کلیئر ہے؟ کلیئر ہے؟ ٹینشن تو نہیں ہو رہی، پریشانی تو نہیں ہو رہی، ایزی ہے نا؟ اوکے، اب آ جائے مؤنث. اب کوئی مؤنث ہمارے کہنے کو بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بیتو کی. مذکر کے لیے تھا بیتو کا، مؤنث کے لیے ہے بیتو کی. کاف زبر کی آ گیا، ادھر کاف زبر کا. مذکر میں، مؤنث میں کی. اچھا، تسنیہ میں کیا پڑھیں گے؟ بیتکما. تسنیہ میں کوئی تبدیلی نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے ادھر غائب کے اندر بھی ہما، مذکر میں بھی ہما، مؤنث میں بھی ہما، ایسے ہی حاضر کے اندر جو ہے یہاں بھی مذکر کے لیے بھی کما اور مؤنث کے لیے بھی کما. بیتکما، تم دونوں کا گھر. اچھا، اب آگے جی ساری خواتین ان کا گھر بتانا ہو تو بیتکن. بیتکن، سمجھ گئے نا کیا کہیں گے؟ بیتکن، تم سب خواتین کا گھر. مذکر میں کیا ہے؟ بیتکم. وہاں پر کیا ہے؟ بیتکم. اور مؤنث میں کیا ہے؟ بیتکن. اٹس اوکے، کلیئر ہے؟ اچھا، اب سنیے، میرا گھر، میرا گھر. اب بیت کے بعد یا لگا دیں گے. بیت کے بعد کیا لگا دیں گے؟ یا لگ جائے تو کیا کہیں گے؟ بیتی، میرا گھر. بیتی، میرا گھر. ٹھیک ہے، بیتی، میرا گھر. اچھا، ہمارا گھر. نہ جلدی دکھاؤ، میں کہا میرا سبق سن لو. ہمارا گھر کیا آئے گا؟ بیتنا. بینا نہیں، بیتنا. کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ کوئی مشکل ہے؟ اور کوئی مشکل ہے؟ بڑا ہی آسان ہے یار. اب کچھ جملے آپ نے مجھے بنا کر بتانے ہیں. اب ہے آپ نے سبق سنانا. پہلے ہے میں نے سنایا، اب آپ سنائیں گے. لے جی سبق شروع کرنے لگے ہیں. تو سبق سب سے پہلے ملابس. ملابس عربی میں کپڑوں کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ملابس. ملابسن، ملابس. ہاں جی، ملابس. اب بنائیں اس کے کپڑے. اس کے کپڑے. اب تو بہت بول رہا ہے، تو بہت بول. وہ ایک ہے مذکر، اس کے کپڑے. ملابس اس کی عربی ہے. ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھ سے سر، میں سبق سن رہا ہوں سر جی. ہاں جی، مذکر ہے وہ. اس کے کپڑے. یار میں جدوں کو پوچھا جواب وہ دے. ملابس. بیتم، بیت کدھر لے آیا یار؟ میں کلا ملابس کہہ رہے ہیں، کہتا بیتم ملابس. میں یار جس سے پوچھوں گا صرف. ملابس، ملابس. اس کے کپڑے. یار وہ عربی آپ کو دے تو دی ہے، بنائے جی.
اس کے کپڑے. ملابس ہو گیا کپڑے, اس کے کپڑے. کیا بے آئے گا؟ بھی تو سنا. اور یار سنو سنو, اور بتا دیا بچے نے. آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ صرف آگے ہے پہ شو لگنا ہے. کمال ہو گیا یار. ملابس ہو اس کے کپڑے. کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے میں نے پہلے آپ کو ایکسرسائز کر کے میں نے بتائی آپ کو. اس لیے میں نے کہا تھا پہلے مجھے غور سے سن لیں آپ. ملابس ہو اس کے کپڑے. کیا عربی بنانی ہے آپ نے؟ عربی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. ملابس کپڑے, اس کا لگانا ہے آپ نے ساتھ. اچھا جی, ان دونوں کے کپڑے. یار دونوں کے کپڑے آئی صاحب, ان دونوں کے کپڑے. یار میں جس سے پوچھوں, جب میں پوچھتا ہوں آپ کو آتا نہیں. اب میں جس سے پوچھ رہا ہوں سارے بول رہے ہیں آپ لوگ. ان دونوں کے کپڑے. ملابسہما, ان سب کے کپڑے. نہیں سر, ملابسہم بالکل صحیح ہے, ان سب کے کپڑے. اب ایک خاتون ہے, اس کے کپڑے آپ نے بتانے ہیں. اس کے کپڑے. ملابسہا, سمجھ نا کیا آئے گا؟ ملابسہا. اس کے. اب وہ دو ہیں دونوں مؤنث, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان دونوں کے کپڑے. نہیں بیٹا دو ہے. ہاں جی جی سر. ملابسہما, ویری سمپل. ان سب خواتین کے کپڑے. ملابسہن, سمجھ گیا نا؟ آپ ذرا آن لائن آنے ذرا پڑھو نا, میں سن لیے. سلٹ کر کوئی ایک نام. ہاں؟ ابو عبداللہ کون ہے جی؟ ابو عبداللہ, ابو عبداللہ از ہیئر. ادھر ہیں جی آپ. یا ابو عبداللہ, حل انت موجود؟ ابو عبداللہ. چلو اگلا دیکھو. غضنفر نو پڑھ, غضنفر نو. غضنفر, یا غضنفر. جی ہاں جی السلام ماشاء علیکم. اللہ ماشاء اللہ, وعلیکم السلام. یہ سر یہ تھوڑا ایک جملہ تو بنا دیں. جی مذکر آپ کے سامنے بیٹھا ہے, اس کو کہنا ہے تمہارے کپڑے. کپڑے کی عربی ملابس. مذکر بیٹھا ہے, مذکر بیٹھا ہے آپ کے سامنے. کپڑے کی کیا بتائیے عربی؟ ملابس. ملابس. ملابسہ. ملابس سکون. تمہارے کپڑے سر جی, ملابسو کا. ہاں تمہارے کپڑے زبردست, ملابسو کا. بہت اچھے, بالکل غضنفر آپ نے صحیح بتایا. اور اگر سامنے آپ کے دو بیٹھے ہیں تو ملابسکما. ویری گڈ, ملابسکما, زبردست. اور اگر جمع کے لوگ جمع میں بیٹھے ہیں, ملابسکم. بہت اچھا, زبردست جی. غضنفر آپ کے 100 نمبر ہیں جی. نیکسٹ دیکھیں جی. اور کوئی؟ حماد. حماد یا حماد, یا حماد جی علوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حماد, حماد فاروقي. كيف حالك يا حبيبي؟ هلا هلا يا حبيبي, أنت تعرف اللغة العربية؟ ايوه شويه شويه. شوية شوية. من أين أنت؟ کل آپ سے ملاقات ہوئی تھی. فين؟ وہ جس کے ابو سعودیہ سے ہیں. اوہ اچھا اچھا اچھا. کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ہے آپ؟ ہاں اچھا اللہ کا شکر. چلیں بیٹا, کیسے ہیں ابو, ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ابھی ٹھیک ہیں, آج چلیں گے واپس. اچھا چلو یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے مؤنث خواتین بیٹھی ہیں اور ان کو آپ نے کہنا ہے تم سب خواتین کے کپڑے, تو ملابس کو یوز کرتے ہوئے بنائیں. ملابس ہما. نہیں نہیں, مؤنث بیٹھے ہیں آپ کے سامنے اور جمع کا صیغہ. ملابس ہوا. نو نو سر, آپ کے سامنے ملابسهم. نو, مذکر نہیں ہے, مؤنث ہے. ملابس ہم. نو نو, غلط جواب ہے آپ کا. سنیں سنیں بھائی, میں نے پوچھا تاکہ آپ کو بھی ساتھ پتہ چلتا جائے نا. سامنے خواتین بیٹھی ہیں اور میں نے ان سے کہنا تم سب کے کپڑے, تو ملابسکن.
क्या कहना है मलाबिसुकुन, तुम सब खवातीन के कपड़े। ओके, अच्छा अभी हम्माद, जी अगर आपके सामने दो खवातीन हो और उनको आपने कहना हो कि तुम दोनों के कपड़े, ये असल में मैंने एक एक दो लेक्चर मिक्स किए हैं, थोड़ा चलें लेट आया था ओके इसलिए कोई मुझे बात इतना नहीं, आइडिया नहीं है। आप इसकी थोड़ी तैयारी करें। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट देखें। कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल है कि लफ्ज ले रहा हूं मैं वालिद, लफ्ज कौन सा लिया मैंने? वालिद, वालिद बाप को, वालिद। जी वालिद, वालिद, वालिद बाप। जी जी कर अच्छा, सकते। अब आपने ये कहना है, उस मुअन्नस का वालिद आपने बताना है, तो आप अरबी में कैसे कहेंगी? वालिदुहु, नहीं, मुअन्नस है। मुअन्नस। अच्छा, वालिदुहा। जबरदस्त, बिल्कुल आपने जवाब सही दिया। और अगर दो हो तो? वालिदुहुमा, और अगर जमा हो तो? वालिदुहुन्ना। जबरदस्त, आपका जवाब बिल्कुल सही, आपके 100 नंबर है इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखें जी, मनाहिल, मनाहिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप सबक बता देंगी? जी अच्छा बेटा आप, कोशिश करो। चलिए कोशिश करें। यही लफ्ज ले लें वालिद, और आपने कहना है मेरा वालिद। वालिदी। जबरदस्त, माशाल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। और अगर जमा के सीगे में कहना हो हमारा वालिद, वालिद बिना। फिर बोले बेटा। वालिदना। वालिदना। वालिदुना, वालिदुना, ठीक है, आपने हमारा ठीक बताया, आपने, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखें जी, नोमान, नोमान, माइक पकड़े जी, नोमान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नोमान। लफ्ज ले जी लें आप आप, साहब। लफ्ज ले लें माल, ओके। माल यानी दौलत। तो इसका माल। अरबी करें मुजक्कर के लिए, मुजक्कर के लिए तुम सबका माल। मुज़क्कर के लिए तुम सब का माल। वालिदुकुम, नहीं भाई बेटा, मालुकुम, हाँ बिल्कुल, मालुकुम। बिल्कुल आपने सही कहा, मालुकुम, मालुकुम। और अगर ये मुजक्कर हैं और गायब हैं, उन सब का वालिद, उन सब का माल। मालुहुम। जबरदस्त। और अगर मुअन्नस हो, वो सब जो गायब हैं, मुजक्कर और मुअन्नस हैं और जमा हैं। मुअन्नस हैं और जमा हैं, और गायब का सीगा है। गैर का सीगा है। मालुहुन्ना। आपके तीनों जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गए जी। इट्स ओके। ऑनलाइन जो है हमने उनसे भी सुन लिया, देखे तरीका आपको पता लग गया, ये तरीका है। कल आपने इन्हीं लफ्जों की अच्छी तरह से मशक करके आनी है इंशाल्लाह। कल आपने, तरीका आपको समझ आ गया ना? बस ये तरीका है कि आपने क्या करना है, जमीनें आखिर में लगाते जाना है बस, और किसकी क्या जमीन लगेगी वो आप याद करके आ जाएं, और कल आपसे इसके ऊपर फिर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह अजीज, ताकि ये सबक आपको अच्छी तरह याद हो जाए। इट्स ओके। अब हमारा नमाज का टाइम बहुत थोड़ा रह गया, असल में इन सबक के ऊपर ही जो है हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो नमाज का मौजू 6 मिनट हमारे पास हैं, 6 मिनट में जो नमाज के ऊपर बात हो सकती है वो करते हैं इंशाल्लाह। 6-7 मिनट लेंगे आपके। देखें, नमाज, मसनून नमाज, इसके ऊपर हमने बात शुरू की थी। भाइयों, बेटों, बेटियों, बहनों, सब इस बात को अच्छी तरह समझें
کہ دین اسلام کا اہم ترین رکن وہ نماز ہے. عقیدہ توحید کے بعد نماز کی درستگی، نماز کی باقاعدگی، نماز کا اہتمام، نماز کی حفاظت، یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے. اتنا سنیے اور غور کیجئے، موبائل چھوڑ دیجئے، میری طرف غور کریں پلیز. واللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک لفظ آپ میرا سنیں اور ایک ایک لفظ کو سن کر آپ یاد کریں. تو میں اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. یہ خواہش ہے کہ یار ہم فائدہ اٹھائیں اس محفل سے، اس مجلس سے. تو پوری توجہ سے ایک ایک بات کو سنیں اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. نماز اس دنیا کے اندر جتنی کوئی دولت پڑی ہے نا، جتنی کوئی دولت پڑی ہے، وہ ساری کی ساری دولت ایک طرف ہو اور دوسری طرف نماز ہو تو نماز دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. آپ نے فرمایا فجر کی یہ جو 2 سنت نماز تم پڑھتے ہو نا، جو فجر کی 2 رکعت سنت نماز جو تم پڑھتے ہو، یار بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے نبی نے کی ہے. آپ نے فرمایا یہ دونوں رکعتیں پوری دنیا اور پوری دنیا میں جو 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 کچھ پڑا ہے، اس میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ڈالر، یورو، مال، دولت، انبار، پوری کائنات دنیا کے اندر جن جن چیزوں کا ہے وہ ایک طرف، اور فجر کی صرف یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. اب ذرا اندازہ کریں اگر 2 رکعت سنت کی یہ اتنی بڑی قیمت اور اتنی بڑی اس کی فضیلت، تو ذرا بتائیں کہ جو فجر کے 2 فرض ہیں پھر اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی، سمجھ گئے؟ اور پھر ذرا بتائیں کہ جو 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے اس 5 وقت کی نماز کی کیا قدر و قیمت ہوگی، انسان اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، غور سے سن لینا، آن لائن والے بھی، خواتین والے حال والے بھی، آپ بھی غور سے سنو اس بات کو. ایک نماز جس کی رہ جاتی ہے، ایک نماز جس کی فوت ہو جاتی ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز کو ترک کیا اس نے، نہیں، فوت ہوئی ہے، وہ نماز اس کی چھوٹ گئی ہے. فاتت العصر، فاتت صلاۃ العصر، کہ اس بندے سے وہ نماز عصر جیسے نماز عصر ہے وہ اس سے چھوٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا وہ تیرا اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کا اہل، اس کا مال سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا. اور ایک حدیث میں گویا سب کچھ اس کا برباد ہو گیا. آپ بڑے آرام سے نمازیں چھوڑ کے سکون اور بڑے جناب آپ بڑے مطمئن نظر آتے ہو. اے اللہ کی قسم، صحابی کے پہلی بات تو نماز کبھی چھوڑتی نہیں تھی، اور اگر کبھی چھوٹ جاتی تو ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ روتے رہتے تھے. اور میں آپ لوگوں کی کبھی کبھی جب نمازیں چھوڑتی دیکھتا ہوں تو میں اس وقت میری جو کیفیت ہوتی ہے وہ میں جانتا ہوں کہ یار اتنا سمجھانے کے باوجود بھی یہ بندے کی نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، یہ بندہ اپنی نمازوں کو درست نہیں کر رہا. میں سوچنے لگ جاتا ہوں، پھر سوچتا پتہ نہیں کوئی دل سخت ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا کیوں ہے ایسے یہ سب. تو یہ مصنون نماز وہی ہے جس میں پابندی ہو، جس کے اندر صحیح اہتمام ہو. نماز کو جانیے اور سمجھیے کہ یہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے اور یہ کتنی قیمتی چیز ہے، اور اس کے اہتمام کرنے کا کتنا سختی سے حکم ہے، اس کی اہمیت کو جانیے. اور کل میں نے بات کی تھی اس کے اندر نماز کے اندر خشوع و خضوع کی. بھائیو، اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن وہی فلاح پائیں گے اور نجات پائیں گے اور کامیابی پائیں گے کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. اب خشوع کیا ہے؟ خشوع یہ ہے، پہلی بات تو یہ
کہ نماز کے ٹائم میں جو مرد حضرات نے مسجد میں آنا ہے بڑے اطمینان سے مسجد کی طرف آئیں، وقت پر نکلیں اور آ کر وضو کر کے یا گھر سے وضو کر کے آ کے میں دیکھیے گا میں نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا، آئے ایسے ہاتھ کیا، ہاتھوں بنے، نماز شروع کر لی، اور جناب قیام بھی سیدھی طرح نہیں، قیام میں ہلے جا رہے ہیں، رکوع بھی صحیح طریقے سے نہیں، پھر رکوع سے بھی سکون سے نہ اٹھے، جلدی سے جناب پھر سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں بھی صحیح طریقے سے سر نہیں رکھا ہوا اور اپنے اعزاز زمین پر نہیں ٹکائے ہوئے، جلدی سے اٹھے پھر جلدی سے گئے۔ یہ تیزیاں یہ خشوع کے خلاف ہیں۔ آپ کے جسم کی یہ حرکات جو تیزی والی ہیں، یہ حرکات تیزی والی یہ خشوع کے خلاف ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، آپ اپنی تلاوت جو نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں اب، اور لوگوں کا بھی پتہ ہے وہ قرات کیسے کر رہے ہوتے ہیں۔ سن لیجئے، میرے اس جملے کو کہیں ضائع نہ کر دینا کہ جو یہ نماز پڑھتے ہوئے یوں پڑھ رہے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ او بھائی بہن بیٹی، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ بہت ظلم کر رہے ہو اپنے آپ پر، اور آپ اللہ کی تعریفیں نہیں کر رہے بلکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے بدتمیزی کر رہے ہو، بلکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے بدتمیز کھڑے ہو، آپ کہ آپ اللہ کے سامنے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے بدتمیزی کے ساتھ باتیں کر رہے ہو۔ آپ کیسے پڑھنا چاہیے؟ اور جیسے تمہیں امام اپنی قرات کے اندر نماز میں سناتا ہے، کیسے پڑھو نماز پڑھ رہے ہو، اکیلے پڑھ رہے ہو، دل میں پڑھ رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہے نماز، یہ ہے طریقہ، یہ ہے مسنون نماز۔ ہمیں یہ ہوتا ہے میں نے 1.5-2 منٹ میں جناب، اور سن لیجئے، جو 2 منٹ کے اندر جو اپنی 2 رکعت پڑھ جاتا ہے، یہ خشوع والی نماز نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ او بھائی کچھ 4-5 منٹ لگ جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ تو اس لیے خشوع والی نماز میں ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں جو آپ کی حرکات ہوں وہ بھی، اس کے اندر بھی بڑا ٹھہراؤ، احتیاط۔ اور یہ رفع الیدین کرنے والے بھی دیکھو، ہمارے کئی رفع الیدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ایتھے ہاتھ لے جاندے نے، یہ کیا آپ رفع الیدین کر رہے ہو؟ رفع الیدین میں ہاتھ یہاں آتے ہیں، احتیاط۔ میں نے کئی اور خاص کر یہ میرے پرانے وابی جو ہیں نا، یہ پرانے ہو گئے نا، یہ کر کے تھک گئے ہیں اور ان کے ہاتھ سے اٹھتے نہیں، اس لیے سے زیادہ ایسے ہاتھ مار کے رفع الیدین کر کے اللہ پر احسان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بدتمیزی ہے، یہ بھی بدتمیزی ہے۔ اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ دیکھو نہیں، بادشاہ سلامت آئے تو کیسے پوری فوجیں کھڑے ہو کے جناب وہ گارڈ آف آنر پیش کرتی ہیں، تو کیا ان کے انداز ہوتے ہیں، کیسے سلوٹ ہوتے ہیں، کیسے ان کا کھڑا ہونا ہوتا ہے، کیسا اہتمام ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ وہ جی بادشاہ سلامت اور صدر پاکستان، صدر فلاں، وزیر اعظم فلاں آئے، گارڈ آف آنر، ہلا نہیں، سیدھے پریڈ، اور جناب ہاتھوں کے سلوٹ، بازو میں خم نہ آئے، بازو بھی سیدھے، ہاتھ بھی سیدھے۔ کیوں؟ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، اللہ کے بندو، یہ کائنات کا بادشاہ، وہ دے ہاتھ ٹلے جا تھا لڑائیں جا اٹلے، یہ رفع الیدین بدتمیزی ہے، غلط ہے۔ ٹائم ہو گیا، میں آپ کو سکھاؤں گا نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ نماز نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی نماز پر ہمارا ٹاپک جاری ہے، باقی باتیں اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔